کیسے ہیں 9th کلاس بوائز؟ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پاکستان کے دریا، ریورز آف پاکستان۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام جو ہے دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں کو، جو کہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریاؤں پر مشتمل ہے، اور جو ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ تو یہ سارے دریا مل کے جو ہے پاکستان کے سارے دریا، مشرقی دریا بھی ہیں اور مغربی دریا بھی ہیں، اور اس کے معاون دریا ہیں۔ مشرقی اور مغربی دریاؤں کے معاون کہتے ہیں مددگار دریا، ایسے دریا جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دریائے سندھ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اب اس کے معاون دریا، مددگار دریا کون سے ہیں؟ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جو پنجاب کے بھی ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ سیراب کرنا یعنی کہ پانی جو ہے دیتے ہیں، جو فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، تو اس میں سے نہریں نکالی گئی ہیں جو ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیراب کرتے ہیں۔ یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے۔ گلگت بلتستان کے ساتھ ایک علاقہ ہے تبت ہے چین میں، تو وہاں سے یہ دریا نکلتا ہے، شروعات وہاں سے ہوتی ہے، اور گلگت بلتستان کے علاقے سے بہتا ہوا، گلگت بلتستان کے علاقے سے جو ہے یہ بہتا ہوا آتا ہے تبت سے، اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تبت سے گلگت بلتستان سے جو ہے پنجاب کا علاقہ اٹک میں وہاں سے داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ تو گلگت بلتستان سے اٹک سے لے کر جو ہے پنجاب کے علاقے میں بہتا آتا ہے سندھ تک، تو یہ جو ہے شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی تمام دریا دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں۔ مٹھن کوٹ ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ یہ دریا سندھ جو آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور دریا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی دریا دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں اور صوبہ سندھ سے گزر کر بحر عرب میں جا گرتا ہے۔ تو مٹھن کوٹ سے آگے یہ دریا سندھ چلتا جاتا ہے، اور یہ آگے جو ہے دریائے سندھ جو ہے ہم کیا کہہ لیں کہ بحر عرب جو سمندر ہے کراچی کے ساتھ جو ہے، جو اس میں جا کے گر جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے بہت سے معاون دریا ہیں، مددگار دریا ہیں، جو اسے دائیں اور بائیں اطراف سے آ کر ملتے ہیں۔ بائیں طرف سے ملانے والے دریا کیونکہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے انہیں مشرقی معاون دریا کہتے ہیں۔ مشرقی سمت سے جو دریا اس میں شامل ہوتے ہیں تو اسے مشرقی دریا کہتے ہیں، جو مشرقی معاون دریا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے دریائے راوی ہے، راوی ریور۔ دریائے راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، جو پاکستان میں جو ہے دریائے راوی آ رہا ہے، تو یہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکل کے پاکستان میں آتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تو لاہور کے قریب پنجاب جو ہے اس میں یہ داخل ہوتا ہے، کشمیر سے آتا ہوا بھارت کے علاقوں سے ہوتا ہوا۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور دریائے راوی کے کنارے پہ آباد ہے۔ جو دریا راوی ہے اس کے کنارے پہ یہ شہر آباد کیا گیا لاہور جو ہے۔ تو یہ دریائے راوی ہے، پہلے کشمیر سے آتا ہے، کشمیر کے بعد جو ہے بھارت کے کچھ علاقے ہیں اس میں سے گزرتا ہوا یہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور یہ لاہور میں جو ہے اس کے کنارے پہ جو ہے لاہور آباد ہے، پنجاب کا دارالحکومت۔ اس کے بعد جو ہے کیا اس میں یہ بھی آپ پڑھ لیا کریں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں، جبکہ 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی جو ہے بھارت کے حصے میں آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دریا ہے دریائے ستلج۔ دریائے ستلج کو ہمالیہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلیمانکی کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ سلیمانکی ایک مقام ہے، وہاں سے جو ہے یہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے دریائے ستلج، اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں بہتا ہوا پنجاب کے باقی دریاؤں سے مل جاتا ہے۔ پنجاب کے جو علاقے ہیں تو وہاں سے بہتا ہوا جو ہے پنجاب کے باقی جو دریا ہیں ان سے یہ دریائے ستلج مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دریائے چناب ریور۔ دریائے چناب کو ہمالیہ سے نکل کر مرالا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تریمو کے نزدیک دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں مل جاتے ہیں۔ تریمو ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ دونوں دریا جو ہے یعنی کہ جہلم اور چناب آپس میں مل جاتے ہیں، پھر یہ دریائے سندھ میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ اہم معلومات میں اس میں شامل ہیں کہ 2 دریاؤں کے درمیانی علاقے کو 2 آبا کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے مختصر سوال بھی آ سکتا ہے کہ 2 دریا ہیں، ان کا جو درمیانی علاقہ ہوگا اسے 2 آبا کہتے ہیں۔
پاکستان میں کئی دوآبیں ہیں۔ باری دوآب کے علاقے کے ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری طرف دریائے ستلج بہتے ہیں، تو یہ ان کے درمیانی علاقہ ہے، اسے دوآبہ کہتے ہیں۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان رچنا دوآب ہے، یہ دو دریا ہیں، راوی ہے اور دریائے چناب ہے، ان کے درمیان جو رچنا دوآب ہے۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان چچ دوآب ہے، جبکہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سندھ ساگر دوآب ہے۔ یہ تین بڑے جو ہے دوآب ہیں، تو یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز یا مجھ سے سوال میں یہ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نقشہ دیکھیں کہ پاکستان کا دریا ہے کہ سب سے پہلے چین کے علاقے تبت سے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ آتے آتے اس میں کابل دریا ہے، کورم دریا ہے، گومل ہے، اب اس میں جہلم اور چناب، راوی، ستلج یہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سندھ جہاں لکھا ہوا ہے سندھ کے آگے جو ہے یہ سندھ سے بہتا ہوا آخر میں جو ہے بحر عرب میں جا گر جاتا ہے۔ جتنے اس میں سے جو ہے نہریں نکالی گئی ہیں، ہیڈ ورکس بنائے گئے ہیں، بیراج بنائے گئے ہیں اور بیراج سے آگے نہریں نکال کے سیراب کیا گیا ہے، جتنا استعمال کر لیتے ہیں پانی، باقی جو ہے یہ دریائے جو ہے بحر عرب میں یہ گر جاتا ہے۔ اگر ہم ڈیم بنا لیں تو اس کو ہم پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا، مشرقی دریا آپ نے پڑھ لیا، اب ہے دریائے سندھ کے جو ہے کون سے مددگار دریا ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دائیں طرف سے ملنے والے دریا شمال اور مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے شکر اور دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں اہم دریا ہیں، یہ تین دریا جو دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ تو یہ شمالی علاقہ جہاں سے سندھ سے جو ہے تبت سے جیسے گلگت سے آ رہا ہوتا ہے یہ دریا، تو اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے گلگت جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے، اٹک کے مقام پر یہ دریا جو ہے یہ افغانستان سے جو ہے ہمارے شمالی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے کابل ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے پنجگور، دریائے سوات اور دریائے کنڑ اس کے اہم معاون دریا ہیں۔ یہ دریا پنجگور ہے، سوات ہو گیا، سوات کے علاقے سے آتا ہے، اور دریائے کنڑ جو ہے اس کے اہم معاون دریا ہیں جو اس کے مددگار دریا ہیں جو کہ دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دریائے زوب بلوچستان کا علاقہ ہے، زوب وہاں سے یہ نکالتا ہے، اس لیے اس کو دریائے زوب کہتے ہیں، اور لورالائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے جو دریائے سندھ کا معاون دریا ہے۔ دریائے گومل بھی جو ہے دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ دریائے سندھ جو ہے بہت بڑا دریا بن جاتا ہے۔ دریائے زوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ بحر عرب میں گرنے والے بلوچستان کے جو دریا ہیں، بلوچستان کے دریا دشت، ہنکول، پورالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحر عرب میں جا گرتے ہیں۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشکیل ہے۔ بلوچستان میں اور بھی بہت سی جھیلیں ہیں لیکن ہامون مشکیل جو ہے یہ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہے، تو یہ بھی آپ کے اس میں ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے اکثر، اور شارٹ کوئسچن میں بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے دریا، اور دریائے سندھ جو ہے سب سے بڑا ہے، اس کے معاون دریا ہے جو ہیں، اب ستلج، بیاس اور راوی وہ تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن اور جو دریا ہیں جو پاکستان سے تبت سے شروع ہوتا ہے، دریائے سندھ اور بحر عرب میں گرتا ہے، اس میں پورے پاکستان سے دریائے سندھ گزرتا ہے اور اس میں اور دریا بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند ہو گیا۔ اچھا، خدا حافظ۔